اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبتا او انفروا جمیعا وان منکم لمن لیبطئن فان اصابت مصیبت قال قد انعم اللہ علی اذ لم اکن معهم شہیدا ولئن اصابکم فضل من اللہ لیقولن کأن لم تکن بینکم وبینہ مودہ یا لیتنی کنت معهم فافوز فوزا عظیما فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم اپنے بچاؤ کا سامان لے لو، پھر تم الگ الگ دستوں کی شکل میں یا اکٹھے ہو کر نکلو، اور بے شک تم میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو نکلنے میں ضرور دیر کرتا ہے۔ پھر اگر تم پر کوئی مصیبت آئے تو وہ کہتا ہے اللہ نے مجھ پر بہت بڑی مہربانی کی کہ میں ان کے ساتھ موجود نہیں تھا، اور اگر تمہیں اللہ کا فضل ملے تو وہ گویا جیسے تمہارے اور اس کے درمیان کوئی دوستی نہ ہو، ضرور کہے گا کاش میں ان کے ساتھ ہوتا، پھر میں بڑی کامیابی حاصل کرتا۔ پھر جو لوگ آخرت کے بدلے دنیا کی زمین بیچ چکے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ اللہ کے راستے میں لڑیں، اور جو شخص اللہ کے راستے میں لڑے پھر وہ قتل کر دیا جائے یا غالب آ جائے تو ہم جلد اسے بہت بڑا اجر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کو حکم دیا ہے کہ وہ اپنے دشمن کے مقابلے کی تیاری رکھیں، اور یہ حکم اس بات کو مستلزم ہے کہ دشمن کے مقابلے کے لیے اسلحہ بھی تیار رکھا جائے، ہر طرح کا ساز و سامان بھی، اور اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو تیار بھی رکھا جائے، یعنی ایک جماعت کے بعد دوسری جماعت، ایک گروہ کے بعد دوسرا گروہ، اور ایک سریے کے بعد دوسرا سریہ جہاد کے لیے نکلے۔ علی بن ابو طلحہ نے حضرت ابن عباس کا قول بیان کیا ہے کہ جماعت جماعت ہو کر نکلا کرو یا سب اکٹھے کوچ کیا کرو۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اور یقیناً تم میں کوئی ایسا بھی ہے کہ دیر لگاتا ہے۔ یہ آیت منافقین کے بارے میں نازل ہوئی ہے، یعنی وہ جہاد سے پیچھے رہتا ہے، اور یہ بھی احتمال ہے کہ اس کے معنی یہ ہوں وہ خود بھی جہاد سے پیچھے رہتا ہے اور دوسروں کو بھی پیچھے رکھتا ہے، جیسا کہ عبداللہ بن ابی ابن سلول کیا کرتا تھا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب منافق جہاد سے پیچھے رہ جاتا ہے تو پھر اگر تم پر کوئی مصیبت پڑ جائے، یعنی تم شہید ہو جاؤ اور اللہ کی طرف سے کسی حکمت و مصلحت کی وجہ سے تمہارا دشمن تم پر غالب آ جائے، تو منافق کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے مجھ پر بڑی مہربانی کی کہ میں ان میں موجود نہ تھا، یعنی جہاد میں شرکت نہ کرنے کو وہ اللہ کی مہربانیوں میں سے شمار کرتا ہے، اور نہیں جانتا کہ وہ کس قدر اجر و ثواب سے محروم ہو گیا ہے جو میدان جہاد میں صبر کرنے یا شہید ہو جانے کی صورت میں اسے ملنا تھا۔ اور اگر اللہ کی طرف سے تم پر فضل ہو اور تمہیں فتح و نصرت اور غنیمت سے سرفراز فرمائے تو وہ اس طرح سے کہتا ہے کہ گویا تم میں سے اور اس میں دوستی تھی ہی نہیں، یعنی تمہارے دین سے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں تھا۔ افسوس کرتا اور کہتا ہے کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو مقصد عظیم حاصل ہوتا اور مجھے بھی مال غنیمت میں سے حصہ مل جاتا۔
اور اس کا سب سے بڑا مقصود و مطلوب یہی ہوتا ہے کہ دنیا کے مال کو کسی نہ کسی طرح سے حاصل کر لے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، یعنی راہ جہاد میں نکلنے والے مومن ان لوگوں سے لڑیں جو دنیا کے تھوڑے سے مال کے بدلے اپنے دین کو بیچ دیتے ہیں، اور اس کا سبب ان کا کفر اور عدم ایمان ہوتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، یعنی ہر وہ شخص جو اللہ کی راہ میں جنگ کرے، پھر خواہ وہ قتل ہو جائے یا مغلوب ہو جائے یا دشمن اس کے مال کو چھین لے، تو اللہ تعالیٰ کے پاس اس کے لیے بے حد و حساب اجر و ثواب ہے۔ جیسا کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اپنی راہ میں جہاد کرنے والے کا ضامن ہے، اگر اسے فوت کر دے تو اسے جنت میں داخل فرمائے گا، یا اس کے حاصل کردہ اجر و ثواب غنیمت کے ساتھ اسے اس کے گھر کی طرف لوٹائے گا جس سے وہ نکل کر میدان جنگ میں گیا تھا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔